السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے دو ایسے ایشو ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو بڑا جسے آپ ایشو کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایف بی آر کے افسران کے لیے 1010 گاڑیاں خریدنے کا اعلان کیا گیا، اور وجہ اس کی بتائی گئی ہے کہ یہ گاڑیاں خریدنی اس لیے ضروری ہیں کہ ان کا جو کارکردگی ہے ان کی اس میں بہتری لائی جا سکے۔ دوسرا جو ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سندھ حکومت نے 12 معاونین اور 8 سندھ حکومت کے ترجمان جو ہے وہ ان کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہی حکمرانوں کی جانب سے اور دیگر جو حکمران طبقے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ہم روزانہ بیانات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ بچت کی جائے، قوم سے بچت کی اپیل ہے، گیس کم جلاؤ، بجلی کم خرچ کرو، اور اپنے جو رہن سہن ہے ان کو سادہ کرے۔ دوسری طرف ہر تیسرے ماہ بعد ہم آئی ایم ایف کے پاس ہمارا پروگرام پڑا ہوتا ہے، ان کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھاریں، ٹیکس کی شرح جو ہے وہ اس کو بڑھائیں، اپنی آمدن میں اضافہ کریں، اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش آپ محنت کریں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم حکمران طبقے کی طرف دیکھیں تو ان کی شاہ خرچیاں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کبھی یہ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، اور تنخواہیں بھی کوئی تھوڑی بہت نہیں، یہ 500% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ مطلب پنجاب میں پچھلے دنوں تنخواہیں بڑھی ہیں تو رکن اسمبلی جس کی 76,000 یا 70,000 اس کے قریب تھی ان کی تنخواہ، اس کی تنخواہ 4 لاکھ سے اوپر کر دی گئی۔ اور اسی طرح جو پارلیمانی سیکرٹری یا وزیر ہیں یا جو ہمارے پنجاب کے اسپیکر ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 9 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، اور سہولتیں اس کے علاوہ ہیں۔ مطلب جو ان کو گھر ملا ہوتا ہے، گھر کے اندر بجلی کے یونٹ مفت، گیس کے یونٹ مفت، فون کے کالز کے یونٹ جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہیں جو ان کے صوابدیدی فنڈ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں عوام کی بات آتی ہے، عوام جب سہولیات مانگتے ہیں تو یہ لوگ اپنا رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے حکومت کا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کس طرح تنخواہیں بڑھائیں، ہم کس طرح سہولیات دیں۔ اگر جو ملازمین ہیں یا جو عام جو پرائیویٹ آدمی ہے اس کو کیا سہولیات مل رہی ہیں، وہ اگر ہاسپٹل میں چلا جائے اس کو پہلے تو داخلہ ہی نہیں ملتا۔ مریض جو اگر ذرا کسی کی کنڈیشن ایسی ہو کہ وہ مطلب نازک تشویشناک حالت ہو تو اس کو ویسے ہی ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ آپ اسے اب گھر ہی لے جائیں، اب دعا کریں، اب بس دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم نے جو ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ کر دیا۔ عام آدمی کو تو یہ کہا جاتا ہے، اور کہیں پہ ٹیسٹ نہیں ہوتے، کہیں جو سٹی سکین ہے، ایم آر آئی مشینیں ہیں وہ خراب ہیں، ادویات ہاسپٹل میں ملتی ہے، ایکس رے فلمیں تک ہاسپٹل میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا موبائل لائیں، اس میں آپ کو پکچر دے دیں گے، وہ جا کے آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ سن کے حیران اور پریشان بھی ہوں گے کہ ایف بی آر کے جو ملازمین افسران ہیں ان کی کارکردگی صرف اس بنا پر بہتر ہوگی کہ ان کو نئی گاڑیاں دی جائیں گی۔ اور یہ بھی آپ کو سن کے مزید آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے
کہ یہ گاڑیاں جو 1010 گاڑیاں، یہ آپ کے اندازے میں کتنے کی ہوں گی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 6 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی جا سکیں گی مختلف مراحل میں، لیکن یہ 2025 میں یہ 1010 گاڑیاں جو ہیں وہ افسران کے حوالے کر دی جائیں گی، اور پھر وہ موجیں، ان کی موجیں، ان کے بچوں کی موجیں، ان کی فیملی کی موجیں، وہ نئی نئی گاڑیوں پہ اپنے اسکولوں کو جائیں گے، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ شاپنگ کے لیے شاپنگ مالز انہی گاڑیوں پہ جائیں گے۔ عوام کی کارکردگی جو ٹیکس دینے کی ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اتنی نہیں جتنی ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ ایک نیا ہی طریقہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے سازشوں کے لیے نکال لیا۔ کسی کو گاڑیاں چاہیے، کسی کو گھر چاہیے۔ پچھلے دنوں پنجاب حکومت نے بھی ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا کہ افسران کے لیے لگژری گھر جو ہیں وہ بنیں گے۔ ان کے اگر آپ گھر، جو ہمارے کمشنر، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کے اگر آپ گھر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید کسی ملک کے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں ان کے گھر بھی اتنے بڑے نہ ہوں اور اتنی آسائشیں نہ ہوں جتنی ان لوگوں کو دی گئی۔ سرکاری افسران جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ ہمیشہ انہی پالیسیوں کو پر عمل درآمد ہونے دیتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہیں۔ اب 1010 گاڑیوں، 6 ارب روپے، ہم یہاں ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، وہ جگہ جگہ پہ جا کے وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے مانگنا پڑتا ہے۔ وہ کوئی کسی چھوٹے ملک کا بھی کوئی بادشاہ ہمارے ہاں آ جائے تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جا کے خود، اور انہیں کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں دیجیے، ہمیں آپ کو زمین چاہیے ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، ہمارے نایاب پرندے چاہیے وہ بھی ہم دے دیتے ہیں، آپ نے جہاں شکار کرنا ہے، جو کچھ شکار میں آپ کو چاہیے، جو سہولتیں چاہیے شکار کے لیے، وہ سب کچھ ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ذاتی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں کچھ پیسے دیجیے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو گاڑیاں، ظاہر ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو گاڑیاں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی کارکردگی میں کیا نیا طوفان پیدا ہوتا ہے اور یہ کون سی نئی پالیسیاں لاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سختی سے اور ڈنڈے کے زور پہ آپ کچھ فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ ٹیکس وصول کر لیں، لیکن ایک عوام دوست قسم کے اصلاحات جب تک نہیں لائیں گے، لوگ ٹیکس جمع نہیں کرائیں گے، ان کو سہولیات نہیں دیں گے، وہ سڑک پر چلتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ سڑک ٹوٹی کیوں ہے، یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ کیوں نہیں ہے، یہاں پہ سیوریج کے پانی کا نکاس کیوں نہیں ہے، یہ سارا کچھ ان کے ٹیکس سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ ان کو بنیادی سہولتیں میسر کیوں نہیں ہے تو پھر وہ ٹیکس کیوں دیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سندھ حکومت، جو ہماری دوسری خبر ہے، سندھ حکومت نے 12 معاونی اور 8 ترجمان مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا بھی کارکردگی کا مسئلہ ہے، وہ کون سی دودھ کی نہریں بہا رہے ہیں جس کے لیے انہیں جگہ جگہ پہ ترجمانوں کی ضرورت ہے۔ نہیں ناظرین، یہ معاونین، یہ ترجمان، یہ مشیر، جتنے بھی یہ نامزد کیے جاتے ہیں، جن کو مقرر کیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی سیاسی جو ساکھ ہے اس کو چاہے وہ خراب ہی ہے لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ جو ذرا کچھ بولتا ہے اس کو تھوڑا بہت اس طرح کا، ان کی نظر میں یہ لالی بات بھی ہے۔ یہ وزیر، مشیر، وزراء تو چلو کابینہ میں ہونا تھا، لیکن یہ مشیر، معاونین خصوصی
اور پھر ایڈوائزر، اور یہ پھر ترجمان، یہ ساری سیاسی رشوتیں ہیں. یہ وہ لالی پاپ ہے جو عوام کا خون چوس کے ان میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر یہ اسے میٹھا میٹھا کر کے چوس لیتے ہیں. یہ ہماری چند گزارشات تھی جو ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے تھے. عوام ہی اس بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ ان معاونین خصوصی، ان ترجمانوں کو اور ان 1010 گاڑیاں لینے والے افسران کو کتنا عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ عوام فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام جلد ہی فیصلہ کریں گے. عوام کے ہاتھ میں جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آیا تو وہ ان کو ضرور بتائیں گے کہ آپ سب لوگ ملک کی جو آئینی، قانونی اور نظریاتی سرحدیں ہیں ان کو آپ کھوکھلا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.